الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، امثال القرآن کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو سورہ النحل کی ان 2 آیتوں سے متعلق جاری ہے، جن 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 مثالیں بیان کی، اور ان 2 مثالوں کو ذکر کرنے کا مقصد اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ ہم ایک اہم بات جو توحید سے متعلق ہے اسے اچھی طرح کیا ہے سمجھ لیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ یہ 2 آیتیں ہیں۔ جو پہلی آیت ہے اس سے متعلق وضاحت گزشتہ نشست میں جو ہے کی گئی تھی، اختصاراً یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مثال بیان فرماتا ہے، ایک ایسی مثال کہ جہاں 2 آدمی ہیں جن میں سے ایک غلام ہے، دوسروں کا محتاج ہے، اسے کوئی اختیار نہیں کسی معاملے پر، اس کے بالمقابل ایک دوسرا شخص جو آزاد ہے، اللہ نے اسے رزق دیا ہے، اس رزق میں سے وہ خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ معاملہ یہ ہے کہ اکثر یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اس بات کو سمجھتے نہیں کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ مزید تفصیلیں کیا ہے اس پر جو ہے گزر چکی ہیں اس آیت پر۔ آج کی ملاقات میں دوسری آیت جو ہے جس میں اللہ نے ایک اور مثال بیان فرمائی، باذن اللہ اس کی کیا ہے وضاحت کی جائے گی۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 آدمیوں کی مثال بیان فرمائی، جیسے کہ ارشاد ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْن، اللہ نے مثال بیان فرمائی رجلین، 2 آدمیوں کی، احدهما ابکم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اینما یوجہہ لا یأتی بخیر۔ پہلی مثال ایک ایسے شخص کی، ابکم جو گونگا ہے، لا يقدر على شيء جو کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی اگر اس سے کچھ کام لینا چاہیں تو کام لینا اس سے کیا ہے مشکل ہوگا، کیونکہ وہ گونگا ہے، اس کو انسان اپنی بات پہنچائے کیسے، گونگا ہے وہ۔
وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور یہ شخص اپنے آقا پر بوجھ بن کر رہے، اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ، جس طرف اس کا آقا اسے بھیج دے تو کبھی کوئی خیر اور بھلائی لے کر کے آقا کے پاس نہیں آتا۔ مطلب یہ کہ یہ شخص آزاد نہیں ہے بلکہ غلام ہے۔ غلامی کے ساتھ ساتھ یہ شخص گونگا ہے، سنتا نہیں، اس کے کانوں میں سننے کی صلاحیت ہی نہیں، اس سے محروم ہے، غلام ہے، گونگا ہے۔ لا يقدر على شيء، کسی چیز پر طاقت نہیں رکھتا، کوئی اختیار نہیں اس کا۔ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور اپنے آقا پر یہ بہت ہی بوجھ بن کر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک شخص بس غلام ہو، نوکر ہو، تو یہ جو مالک ہے، آقا ہے، وہ اس سے کام لینا چاہتا ہے اور اس کے ذریعے اسے مدد ملتی ہے بہت سارے کاموں میں۔ لیکن اگر غلام یا خادم گونگا ہو تو اس سے کام لینا آسان نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعض دفعہ ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ گونگا ہے، اسے سمجھایا کیسے جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، ایسا غلام، ایسا شخص اپنے آقا پر بوجھ بن کر ہے۔ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ، جہاں کہیں آقا اسے بھیج دے کسی کام کے لیے، ذمہ داری کے لیے، لا یأتی بخیر، تو وہ لوٹ کر خیر و بھلائی کے ساتھ نہیں آتا۔ یعنی اگر اس کے حوالے کوئی کام دے دیا جائے کہ اس کام کو انجام دو، تو وہ مکمل طور پر اس کام کو انجام نہیں دے پاتا۔ لا یأتی بخیر، اپنے آقا کو کوئی خیر بھلائی نہیں پہنچاتا۔ تو ظاہر سے بات ہے کہ ایسا غلام، ایسا خادم اور ایسا نوکر اپنے مالک پر، اپنے آقا پر بوجھ بن کر ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل، کیا یہ شخص اور یہ غلام اس دوسرے شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو یأمر بالعدل، حکم دیتا ہے تو عدل کے ساتھ حکم دیتا ہے، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر ہے، صراط مستقیم پر ہے۔ ایک شخص غلام اور گونگا ہے، کسی کام کے لائق نہیں، اس سے کام لینا مشکل ہے، آقا پر بوجھ بن کر ہے، کیا ایسا شخص کبھی برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے جو عدل کا حکم دیتا ہو اور وہ صراط مستقیم پر ہو؟ کبھی کیا ہے، دونوں میں برابری نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک شخص جو کہ گونگا ہے اور اس سے کام لینا ناممکن ہے، اپنے آقا پر بوجھ بن کر ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ شخص اس دوسرے شخص کے برابر ہو جو عدل کا حکم دیتا ہے، یا حکم دیتا ہے عدل و انصاف کے ساتھ، اور وہ صراط مستقیم پر ہو؟ کبھی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہی معاملہ اگر دیکھا جائے تو بندے کا اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہے۔ انسان یا لوگ جو بشر ہیں، انسان ہیں، ہمیشہ دوسروں کے محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ان کی کیا ہے، محتاج نہیں ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ جو حکم دیتا ہے وہ عدل کے ساتھ حکم دیتا ہے، اور اللہ کے جو احکامات ہیں وہ صراط مستقیم ہیں۔ تو جس طرح یہ گونگا غلام اور یہ عدل کے ساتھ حکم دینے والا شخص دونوں یہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح کبھی اللہ وحدہ لا شریک اور دوسرے جو معبودان ہیں کبھی یہ برابر اللہ کے جو ہے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اس آیت میں جو مثال بیان کی گئی ہے حضرات، اس مثال کا ایک دوسرا جو مفہوم بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ ایک مسلمان اور ایک غیر مسلمان کی مثال۔ ایک شخص مسلمان ہے جو اللہ اس کے رسول پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور ایک دوسرا شخص جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کے بجائے نافرمانی کرتا ہے، ایمان نہیں لاتا، یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دو شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ تو گویا کہ جو پہلی مثال بیان کی گئی جس میں اس غلام کی مثال جو گونگا ہے اور کسی چیز پر قدرت طاقت نہیں رکھتا، کسی کام کو صحیح طور پر انجام دینے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں، اور ایک دوسرا شخص جو عدل کے ساتھ حکم دیتا ہو اور صراط مستقیم پر ہو، جس طرح یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک وہ شخص جو اللہ اس کے رسول یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور وہ دوسرا شخص جو اللہ اس کے رسول اور یوم آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو، تو یہ دونوں بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک مسلمان جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے یہ جب حکم دیتا ہے تو عدل کے ساتھ حکم دیتا ہے اور یہ صراط مستقیم پر ہے، اور جو شخص اللہ اس کے رسول یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، ایسا شخص اگرچہ جو ہے اس کے اندر جان ہے، اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ہے، لیکن اس سے جو ہے کسی قسم کی کوئی خیر کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ خیر کی امید، بھلائی کی امید صرف اسی شخص سے ہے جو اللہ اس کے رسول اور یوم آخرت پر کیا ہے؟ ایمان رکھتا ہے۔ اور ایک قول اور ہے اس سلسلے میں کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک غلام تھا، جیسے کہ اسے حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں نقل فرماتے ہیں کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک غلام تھا، اور یہ غلام گونگا تھا، اور غلام جب گونگا تھا تو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ یہ غلام جو ہے ایک قسم کا کیا ہے؟ بوجھ تھا، اور عثمان ابن عفان صاحب ایمان، عدل کے ساتھ حکم دینے والے، اور اسی طرح صراط مستقیم پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں۔ تو وہ غلام جس پر آپ خرچ کرتے تھے عثمان بن عفان، آپ کو تکلیف پہنچاتا رہتا تھا، اور آپ نے اسے کام کاج سے آزاد کر رکھا تھا، اس کے حوالے کوئی کام نہیں دیا جاتا تھا، لیکن تب بھی عثمان بن عفان اس پر خرچ کیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی یہ شخص اسلام سے چڑھتا تھا اور اسلام سے نفرت کرتا تھا، منکر تھا، اور آپ کو صدقہ کرنے اور نیکیاں کرنے سے روکتا بھی تھا۔ ان کے بارے میں جو ہے یہ آیات نازل ہوئی ہے، جیسے کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو ہے اپنی تفسیر میں کیا ہے؟ نقل کی۔ تو المہم، اگرچہ یہ مثال عثمان ابن عفان
سے تعلق رکھتی ہو بقول بعض مفسرین کے، لیکن ہمارے لیے کیا ہے اس میں عبرت ہے، اور ہمارے لیے کیا ہے اس میں نصیحت ہے۔ ہمیں اس مثال کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس سے کیا ہے ہم سبق حاصل کر سکیں اور اس سے کیا ہے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو مثال اس طرح تھی کہ اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا الرجلین احدہما وضرب اللہ مثل الرجلین احدہما ابکم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم۔ اور ایک دوسری مثال اللہ نے بیان فرمائی دو شخص کی، دو آدمیوں کی، احدہما ان میں سے ایک ابکم گنگا ہے، لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه کسی چیز پر قدرت طاقت نہیں رکھتا اور اپنے آقا پر کیا ہے بوجھ بن کر ہے، لا یأتی بخیر کوئی خیر اور بھلائی نہیں لاتا اپنے آقا کے لیے، هل یستوی هو ومن یأمر بالعدل کیا یہ شخص اور وہ دوسرا شخص جو عدل کے ساتھ حکم دیتا ہو اور صراط مستقیم پر ہے، کیا یہ دو شخص کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دو شخص حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح کبھی ایک مومن شخص اور غیر ایمان والا کیا ہے کبھی برابر نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح ایک دوسری بات جو بعض مفسرین کے نزدیک ہے کہ جس طرح یہ دونوں برابر نہیں، تو اسی طرح جو غیر اللہ جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے، چاہے صنم بت ہو یا کوئی اور چیز ہو، اور دوسرے جانب اللہ تبارک و تعالی ہے، یہ دونوں بھی کبھی کیا ہے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو المهم حضرات اسی پر جو ہے آج اکتفا کرتے ہیں، مزید اور باتیں کسی اور نئی مثال کے ذریعے جو قرآن مجید میں ذکر ہے اگلی نشست میں اس کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔